بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، آپ حضرات یہاں جس مسجد کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آپ کا یہاں آنا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے آنے کو یہاں قبول فرمائے. آپ کا مقصد صرف دین کی نسبت سے ہوا کہ ہم جا کر اس پروگرام میں اپنا بھی حصہ لیں اور ہم کچھ دین کی باتیں، کچھ قرآن کی باتیں، کچھ حدیث کی باتیں سنیں. میرے محترم، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جس تڑپ کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ آپ یہاں آئے، یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور عزیز ملت، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ چل کر آئے اور اس فکر کے ساتھ آنا کہ ہم وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحتیں ہیں ہم ان کو سنیں. بہت اچھی بات ہے. آپ اجلاس کے اندر، آپ اپنے پروگرام کے اندر وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ فرض نمازوں کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اپنے امام صاحب سے کتاب سنتے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سنتے تو ہیں لیکن جس یقین کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے، جس فکر کے ساتھ ہمیں قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں ہمیں سننا چاہیے، وہ فکر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کی باتیں کو سنتے ہیں، حدیث کی باتیں کو سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر گئے ہیں تو ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر اس کی فکر نہیں ہے؟ بلکہ ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. تو ہمارے دلوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی، تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟
کچھ نہ کچھ تو وجہ ہونی چاہیے، ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی بات محمل نہیں ہوتی۔ میرے محترم، غور کرنے سے معلوم ہوا اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آج جو ہمارے دلوں کے اندر احساس نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر فکر پیدا نہیں ہوتی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے کہ جس سے ہمارے دلوں کے اندر فکر پیدا ہو، جس سے ہمارے دلوں کے اندر احساس پیدا ہو۔ قرآن یہی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ ہمارے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل جو ہے اور ایمان کی قوت ہونے کی جو دلیل ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر۔ ایمان کی مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ انسان ایمان لائے غیب کی باتوں پر، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات ہم کو دے کر گئے ہیں، ہم اس پر عمل کریں، اس کی فکر پیدا کریں، اس کا احساس اپنے دلوں کے اندر لیں، تبھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان کی مضبوط ہونے کی دلیل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ ہمیں قرآن پر یقین کرنا ہوگا، ہمیں آخرت پر یقین کرنا ہوگا، وہ بھی آخرت میں۔ انسان کسی چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس پر یقین کرتا ہے کہ بڑی بات ہے، اچھی بات ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر یقین کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی چیز کو بغیر دیکھے عمل کرنا، کسی چیز کو بغیر دیکھے اس کو اپنے دل کے اندر داخل کرنا اور اس کی فکر کرنا، یہ ایک بڑی مضبوط بات ہے، یہ اور بڑی طاقت کی بات ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کی مضبوط ہونے کی اور دلیل کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، نماز پابندی سے ادا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم نے فجر پڑھ لی تو ظہر پڑھ لی، عصر کو چھوڑ دیا۔ ایمان کی سب سے بڑی مضبوط ہونے کی دلیل جو ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھیے۔ قرآن ہم سے کیا بول رہا ہے؟ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جن باتوں کی تاکید کر کے گئے ہیں ہم اس پر عمل کریں، کہ ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اور تیسری دلیل اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقی کی صفات کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مالوں میں سے خرچ کیجیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے آپ کو جو رزق دیا ہے آپ اس کو خرچ کیجیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے مالوں میں سے سب خرچ مت کریے، مختصر سا خرچ کریے، تھوڑا سا خرچ کیجیے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے دلوں کے اندر جو بخل آ جاتا ہے، جو کنجوسی آ جاتی ہے، تاکہ وہ دور ہو جائے اور آپ کی روزی میں برکت پیدا ہو۔ یہ احساس کرنا کہ یہ مال ہمارا ہے، نہیں میرے محترم دوستو، یہ مال آپ کا نہیں ہے،
یہ مان تو اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے. آپ جس وقت دنیا کے اندر آئے تھے آپ تو خالیات آئے تھے، پھر آپ کو یہ کہنا کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ نامناسب بات معلوم ہوتی ہے. تو میرے محترم لوگوں اور دوستوں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ہمارا ایمان کے اندر وہ قوت نہیں ہے، وہ روحانیت نہیں ہے، وہ چاشنیت نہیں ہے جو صحابہ کے ایمان کے اندر تھی. صحابہ کا ایمان بڑا مضبوط ایمان تھا، جو تھوڑی سی مدت پر وہ دنیا پر چھا گئی، انہوں نے ایمان کو مضبوط کیا، انہوں نے اپنے ایمان کو طاقت دی، قوت دی. کیسا ایمان تھا؟ فرمایا جب شراب کی حکومت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا، تو صحابہ کے دل بے چین ہوئے، بے فکر ہوئے، ان کے اندر ایک کوہن پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے شراب کی حکومت سے پہلے شراب پی اور وہ شراب پی کر شہید ہو گئے، اور وہ شراب پی کر مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما فعلوا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، پہلے جو کچھ ہو گیا سو گزر ہو گیا تو معاف ہے. تو میرے محترم لوگوں دوستو، صحابہ کا ایمان تو اتنا بڑا مضبوط تھا، ان کے ایمان کے اندر مضبوطی تھی کہ ان کے روح پہ کھڑے ہو جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پیدا فرماتے تھے. ان کے جسم کے اندر جو بال تھے اور ان کے روح پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ایک ایمان مضبوط تھا. آج یہ ہمارا ایمان کہ ہم دوسروں کی حق تلفی کر رہے ہیں، دوسری کی زمین کو دبا رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں اور دوسروں کا مال اپنے پاس ضبط کر رہے ہیں، یہ نامناسب بات معلوم ہے. آج ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. آج ہم نے جھوٹ کو اتنا عام کر دیا اور سلام کو ہم نے ایک طرف ڈال دیا. آج ہم نے سلام کو ترک کر دیا. آج مسلمان کے اندر سلام بھی پیدا نہیں ہوتا، ان کو سلام کی بھی فکر پیدا نہیں ہوتی. آپس میں اختلافات ہونا، لڑنا جھگڑنا اور پڑوسوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے؟ نہیں. صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے. صحابہ والا ایمان کیسا کہ ان کی جب وہ قرآن کریم کو سنتے تو ان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، کہ جب وہ قرآن کریم کو سنتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. کہ ان کا ایمان مضبوط تھا. اور اس وجہ سے مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کو پہچان لیا، انہوں نے حق کو پہچان لیا. مما عرفوا من الحق، اور ان کا ایمان تو ایک بڑا مضبوط تھا، ان کے اندر طاقت تھی. جس باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اس پر انہوں نے 100% عمل کیا. آج ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن پورا عمل نہیں کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز 5 ٹائم کی نہیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے دل کے اندر احساس نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر کوئی فکر نہیں ہے.
نماز کی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو یہ صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے۔ تو میرا محترم لوگوں دوستو، ہمیں اپنے ایمان کے مضبوط کی فکر ہونی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔